الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو گئی۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ بچہ کس کا ہے اور کس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میری صرف اماں تھی۔ میں ان کو لے کر شہر چلی آئی اور جب بچہ پیدا ہوا تو نرس نے بچہ دکھایا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ بچہ تو ایک ہفتے بعد میری شادی تھی۔ میری والدہ کے ساتھ میرے اب تک بازار کے کئی چکر لگ رہے تھے۔ ایک مہینے سے میں بازار کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکی تھی، لیکن شاید آج میں بے حد تھکن سے چور ہو چکی تھی، یا شاید دھوپ بہت تیز تھی۔ میں بازار میں چلی گئی تو گئی، لیکن میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ گرمی کی شدت کے مارے میرا جی متلائے جا رہا تھا۔ میں نے امی سے کہا میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ وہ مجھے ڈاکٹر پر لے گئیں۔ ڈاکٹر نے میری کیفیت سن کر چند ٹیسٹ لکھ دیے، لیکن جب ان کی رپورٹ میرے ہاتھ میں آئی میرا سر بری طرح سے چکرا گیا۔ مجھے لگا ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا یہ رپورٹ غلط ہے۔ یہی حالت میری والدہ کی بھی تھی۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھے جا رہی تھی اور مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے میں کچھ نہ کر کے بھی ان کے سامنے مجرم ہو چکی ہوں۔ میں مشکل ضبط باندھے گھر پہنچی تھی کہ میری والدہ گھر آتے ہی رونے لگی۔ کہنے لگی یہ کیا کیا تم نے شفق؟ کس کا گناہ تم اپنے وجود میں پال رہی ہو؟ میں کیا جواب دیتی؟ مجھے خود اس بات کا علم نہ تھا۔ میں کس پر شک کرتی؟ میرے گھر میں تو میری ماں کے علاوہ کوئی رہتا نہ تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چکراتا سر پکڑ کر ڈاکٹر کے مطابق میں پچھلے 2 ماہ سے امید سے تھی۔ میری 3-4 قسم کی رپورٹس کروائی گئی تھی اور سب رپورٹس میں یہی آیا تھا۔ میں اسے جھوٹا تصور نہیں کر سکتی تھی، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی میرے ساتھ یہ سب کیا کس نے اور کب، کہ مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ میری ماں مجھ کو کوسے جا رہی تھی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا امی مجھ سے قسم لے لیں، لیکن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کیا میں جانتی تک نہیں ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ میری اس بات پر میری ماں کیوں کر میرا اعتبار کرتی؟ کہنے لگی تم جھوٹ بول رہی ہے، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے ہر قسم کی قسم کھا کر اپنی ماں کو یقین دلایا تو وہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ اگلے ہی روز وہ مجھے ایک دوسری ڈاکٹر پر لے گئی جو ان کی جان پہچان کی تھی اور انہیں اعتماد میں لے کر کہنے لگیں کہ وہ میرا ابارشن کر دیں، لیکن وہ کہنے لگی آپ نے دیر کر دی ہے، 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اب چیز کا کوئی حل نہ تھا۔ اس پر میری شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ میرا شوہر تو یہ راز جان کر مجھے بدنام کر کے چھوڑ دیتا۔ میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میری مزید بدنامی ہوتی، بہتر تھا کہ میں شادی سے ہی انکار کر دیتی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ ہم انکار کا کیا جواز پیش کریں گے؟ وہ لوگ وجہ پوچھیں گے اور ہمارے پاس ایسی کوئی بھی وجہ موجود نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے سوالوں کا کیا جواب دیں گے؟ مسئلے کا ایسا حل کیا نکالا جائے؟ میرے ساتھ جس نے بھی ظلم کیا تھا فی الحال وہ میری نظروں سے پوشیدہ تھا۔ میں اپنی جگہ رسوائی نہیں چاہتی تھی، اس لیے رات کو ہی اپنا سامان باندھا اور لاہور میں چلی گئی۔ نہ تو وہاں مجھے کوئی جانتا تھا اور نہ ہی میری والدہ کو۔ میں نے ایک اچھی سی فارم میں جاب کر لی۔ میں بہت پڑھی لکھی تھی اور پہلے بھی جاب کرتی تھی۔ جس سے میری شادی ہونے والی تھی وہ بھی ایک میرا کولیگ تھا، جس نے مجھے آفس میں ہی پرپوز کیا تھا۔ میرے گھر میری والدہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ جب میں نے عمران کے بارے میں اپنی والدہ سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اسی طرح میرا رشتہ عمران سے طے ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے عمران سے کوئی دیوانہ وار محبت تھی، لیکن وہ ایک اچھا اور سنجیدہ قسم کا انسان تھا۔ شریف انسان بھی تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے محبت کے دعوے کرنے کے بجائے سیدھا سیدھا رشتہ بھیجا تھا۔ اب تک سب کچھ ہی ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اب یہ سوچ کر میں پاگل ہونے لگی کہ ایسا بھی میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کس شخص نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی اور مجھے خبر تک نہ ہوئی؟ یہ میری زندگی کا عجیب و غریب واقعہ تھا جس نے میری راتوں کی نیند برباد کر کے رکھ دی تھی، اور میں اپنی زندگی کے گزشتہ ہر پہلو پر غور کرتی، لیکن میری زندگی میں ایسا کچھ بھی نہ تھا جس سے میں کسی پر شک کر سکتی۔ میں اور میری والدہ راتوں رات گھر سے نکلے تھے، اس لیے دوسرے ہی دن میرے فون پر عمران کی بہت سی کال آئی تھی۔ شاید وہ مجھ سے گھر سے غائب ہونے کی وجہ جاننا چاہتا تھا، لیکن میں اسے اس بارے میں کیا بتاتی جس کے بارے میں مجھے خود بھی علم نہ تھا۔ میں جانتی تھی وہ مجھے کبھی بھی اس طرح سے قبول نہیں کرے گا۔ ایک بار باتوں باتوں میں اس نے مجھے کہا تھا کہ شفق میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن بے وفائی ہرگز نہیں۔ میں بے وفا ہرگز نہ تھی، لیکن نہ جانے کیسے بدکار ہو چکی تھی۔ میری والدہ بھی اس وجہ سے بیمار رہنے لگی تھی۔ یہاں میں نے یہی کہا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر بیرون ملک میں رہتا ہے۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں جھوٹ بولتی۔ سننے اور کہنے میں بہت عجیب لگتا ہے کہ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس کا گناہ اپنے وجود میں پال رہی تھی۔ دن بدن میری طبیعت عجیب ہونے لگی تھی۔
مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی، میں روتی رہتی تھی۔ کئی گھنٹے جا نماز پر بیٹھ کر میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہی کہتی کہ یا اللہ، میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی سزا مجھے یوں مل رہی ہے؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ خیر جیسے تیسے وقت گزرتا رہا، پھر وہ وقت بھی آ گیا، میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بچے کا باپ کون ہے، میں کس کی اولاد کو پالنے پر مجبور ہوں جسے میں جنم دینے جا رہی تھی۔ نہ تو میری محبت کی کوئی نشانی تھا، نہ ہی میرے ساتھ کی گئی محبت میں دھوکے بازی۔ وہ ایک ناجائز اولاد تھی اور اس کی اذیت میں ہی جان سکتی تھی کہ میں یہ سب کیسے برداشت کر رہی تھی۔ عورت کبھی ایسے بچے کو جنم نہیں دینا چاہتی جسے وہ دیکھ کر ایک اذیت میں گرفتار ہو جائے۔ میں ابھی یہی بات سوچ رہی تھی کہ اس بچے کو پیدا ہوتے ہی یتیم خانے کے حوالے کر دوں گی، لیکن جیسے ہی میں نے اس بچے کو جنم دیا، اسے دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس کی شکل تو میرے ہی یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں آفس میں کام کے سلسلے میں آفس کی ٹیم کے ساتھ مری گئی تھی۔ میں ایک آرکیٹیکچر تھی، نقشے بناتی تھی، میرا یہی کام تھا۔ مری میں بھی اسی سلسلے میں گئی تھی، وہاں پر ایک ہوٹل کا نقشہ بنانا تھا اور اس کی تعمیر بھی کروانی تھی۔ اس ٹیم میں شامل چند لوگ اور بھی تھے۔ ہم سب کے لیے کام کی نوعیت ایک ہی جیسی تھی۔ ہماری پوری ٹیم کے لیے ہمارے باس نے ایک ہوٹل کے چند کمروں کو بک کروا رکھا تھا۔ عمران ہمارے ساتھ نہیں گیا تھا کیونکہ انہی دنوں اس کی والدہ بیمار تھی۔ جس دن ہم مری پہنچے تھے اس وقت جنوری کا مہینہ تھا، ہر سو برف باری شروع ہو چکی تھی، اس لیے راستے اکثر برف کی زیادتی کی وجہ سے بند ہو جاتے تھے اور کئی دن ہمیں ہوٹل میں ہی قید ہو کر گزارنے پڑتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب برف باری نے شدت اختیار کی تھی اور مری آنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ایک خطرناک حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ کئی گاڑیاں راستے میں برف کے باعث پھنس گئی تھی اور لوگ وہیں گاڑیوں میں ہی تھرتھراتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یہ سانحہ ایسا تھا کہ ہر دل کو تڑپا کے رکھ گیا تھا۔ ہوٹلز کے کمروں کی قیمتوں میں ہوٹل کے مالکان نے 3 گنا اضافہ کر دیا تھا۔ انہی دنوں ہم بھی ہوٹل میں کمرے میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ سردی کی شدت اتنی تھی کہ کمرے کے ہیٹر تک کام نہیں کر رہے تھے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ انہی دنوں ہوٹل پر گاہکوں کا رش بہت بڑھ گیا تھا۔ لوگ ہوٹل کا کرایہ لاکھوں میں دینے کو بھی تیار تھے۔ بہت سے لوگوں نے انسانی ہمدردی کے تحت اپنے ہی کمرے میں لوگوں کو ٹھہرانا شروع کر دیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی میرے ساتھ ایسا گھناؤنا کھیل بھی وہاں کھیلا جا سکتا ہے۔ ایک رات میرے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے دھڑایا گیا تھا۔ میں سردی کے مارے اس ڈبل رضائی میں بھی کانپ رہی تھی۔ بمشکل ہی مجھے نیند آئی تھی کہ دروازے کی دستک نے وہ بھی غارت کر دی تھی۔ میں بمشکل ہی اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو اسی ہوٹل کا ایک ملازم تھا جو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک فیملی اس پہر بڑی مشکل سے اس ہوٹل تک پہنچی ہے اور ان کی بچی بھی بہت بیمار ہے۔ ہوٹل کا کوئی کمرہ بھی خالی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک رات کے لیے انہیں اس کمرے میں ٹھہرا لیں تو یہ آپ کا ان کی باپ کی بیٹی پر احسان ہوگا۔ میں کچھ دیر تو یہ سوچتی رہی کہ میں کیا کروں اور انہیں کیا نہیں، لیکن میں نے انسانی ہمدردی کے تحت اجازت دے دی۔ کچھ ہی دیر میں ایک 32 سالہ نوجوان ایک 7 سالہ بچی کو گود میں لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ شخص اس وقت بے حد پریشان حال لگ رہا تھا۔ اس سے کمرے میں آتے ہی اپنی بیٹی کو فوراً اس بیڈ پر لٹا کر اس پر رضائی اڑا دی۔ وہ بچی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ وہ شخص خود بھی ایک موٹی جیکٹ پہنے ہوا تھا۔ مجھے مشکور نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا میں آپ کا بہت شکریہ کن لفظوں میں ادا کروں؟ اگر آپ مجھ پر یہ احسان نہ کرتی تو میری بچی کو نہ جانے سردی کے مارے کیا ہو جاتا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ کہنے لگا بس میں اس کی بیٹی کا کچھ خیال رکھ لوں۔ وہ میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ بچی نیم غنودگی میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں اس کے برابر میں لیٹ گئی، اس 7 سالہ معصوم سی بچی کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ کچھ دیر میں اس بچی کا لرزہ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ بچی گہری نیند سو چلی تھی۔ رات بھر برف باری ہوتی رہی تھی اور پھر بھی صبح بھی یہی سلسلہ جاری رہا تھا۔ سردی کی شدت مزید بڑھ چکی تھی۔ صبح وہ بچی جب جاگی تو مجھے اپنے پاس دیکھ کر گھبرانے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اسے اس کے بابا کے پاس جانا ہے۔ میں تو یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ کہاں تھا۔ میرے پاس تو اس شخص کا نمبر تک نہ تھا۔ میں نے اس سے بہت سمجھایا کہ اس کے والد ابھی آ جائیں گے، لیکن وہ رونے لگی تھی۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر دائیں بائیں جانب دیکھا کہ شاید مجھے اس کا باپ کہیں نظر آ جائے، لیکن کوریڈور بالکل خالی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس بچی کو چپ کروایا تھا، پھر ایک ملازم سے کہہ کر ناشتہ منگوایا، لیکن اس کا باپ واپس نہیں آیا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی لیکن اس بچی کے باپ کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے اس ہوٹل کے مینیجر سے جا کر پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ رات بھر وہ ہوٹل کی لابی میں رکھے صوفے پر ہی سو رہا تھا، لیکن صبح کہاں گیا انہیں بھی اس بات کا علم نہ تھا۔ میں پریشان سی ہو گئی تھی کہ اس بچی کو کیسے بہلاؤں، کیا کروں؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ بمشکل ہی میں نے اسے دوپہر کا کھانا کھلایا،
پھر اس سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگی اس کی والدہ کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنے والد کے ساتھ ہی لاہور میں رہتی ہے۔ میسی نے مری آنے کی ضد بھی کی تھی، لیکن راستے میں برف باری کے طوفان میں ان کی گاڑی پھنس گئی۔ بمشکل ہی اس کے والد اسے گود میں لیے پیدل ہی چل پڑے تھے، اور سردی کے مارے پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور جب میں اسے ہوش آیا تو یہاں تھی۔ میں کئی بار ہوٹل کے اسٹاف سے اس لڑکی کے والد کے بارے میں پوچھ چکی تھی، لیکن وہ بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ شام کے وقت وہ شخص واپس لوٹا تھا۔ میرا غصے اور پریشانی سے برا حال تھا۔ وہ بچی اپنے والد کو دیکھ کر اس کے ساتھ جا لگی اور میں اس شخص پر برس پڑی۔ میں نے کہا، آپ کے اندر ذرا سی بھی احساس ذمہ داری ہے؟ آپ کی بچی صبح سے رو رو کے بے حال ہو چکی ہے، اور آپ ہیں کہ ہوٹل سے ہی غائب تھے۔ میری بات سن کر اس نے خفت سے نظریں جھکا لی۔ کہنے لگا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں محترمہ، لیکن صبح ہوتے ہی مجھے یہ معلوم ہوا کہ رات کی برف باری کے طوفان سے بہت سی گاڑیاں برف کے نیچے دھنس چکی تھی، اور ریسکیو ٹیم کی طرف سے لوگوں کی فوری مدد کا اعلان ہوا تھا۔ اس لیے میں وہاں چلا گیا تھا۔ بہت سے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کی جان ہماری بروقت مدد سے بچ گئی ہے۔ بس مجھے وہاں پر اتنا وقت لگا جائے گا میں نہیں جانتا تھا۔ یہ سن کر میرا سارا غصہ جاتا رہ گیا۔ وہ شخص ایک نیک کام پر ہی گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، آج رات بھی ایسے ہی طوفان کی پیشن گوئی کی گئی ہے، کل شام تک شاید کوئی حل نکل آئے۔ جیسے ہی راستے کچھ صاف ہوئے میں فوراً اسے واپس چلا جاؤں گا۔ آپ نے میری وجہ سے بہت زحمت اٹھائی ہے، وہ وضاحت دینے لگا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ نے بھی جو کیا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے ہی کیا ہے، اور ایسے مشکل وقت میں ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیں گے تو کیا فائدہ ایسی انسانیت کا۔ میری بات پر وہ قدرے پرسکون ہوا تھا۔ رات تک وہ اسی کمرے میں رہا، مجھ سے میرے بارے میں بھی پوچھتا رہا اور اپنے بارے میں بھی بتاتا رہا۔ وقت بھی تو کسی طور گزارنا تھا۔ کہنے لگا، اس کی لو میرج تھی اور بیٹی کی پیدائش کے بعد اس کی بیوی بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی بیٹی 2 سال کی تھی جب اس کی بیوی انتقال کر گئی، لیکن اس کے بعد وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکا، کیونکہ اسے یہ ڈر بھی لاحق تھا کہ دوسری عورت اس کی بیٹی کے ساتھ سوتیلیوں جیسا سلوک نہ کرے۔ رات کو وہ شخص کمرے سے باہر چلا گیا۔ فون کے سگنل تک بند جا رہے تھے۔ میں نے اپنے فون کو ایک نظر دیکھا تو چند میسیجز آئے ہوئے تھے۔ عمران میری خیریت دریافت کر رہا تھا۔ میری والدہ میرے لیے بے حد پریشان تھی، لیکن فون کے سگنل بہت کم آ رہے تھے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اپنی والدہ کی تھی، جو میری وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ وہ بچی کب کی سو چکی تھی۔ میں نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا کہ شاید فون کے سگنل کچھ بحال ہوں تو امی کو اپنی خیریت بتا سکوں۔ اس وقت ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی، لیکن جہاں میں تھی وہاں فون کے سگنل نہ ہونے کے برابر تھے۔ لیکن میں نے سامنے دیکھا تو کچھ فاصلے پر لوگ موبائل پر بات کرتے نظر آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی جا کر امی کو اپنی خیریت کی اطلاع دے دوں، کیونکہ وہ میری وجہ سے بے حد پریشان رہتی تھی، اور پریشانی کی وجہ سے ان کا بی شوٹ کر جاتا تھا۔ وہ تو مجھے یہاں بھیجنے کے حق میں بھی نہ تھی۔ میں بس چند دن کے لیے ہی آئی تھی، لیکن بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ میں نے اپنی گرم شال خود پر اوڑھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہوٹل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے ہوٹل کی لابی پر بستر بچھے دیکھے تھے۔ بہت سے لوگ وہاں پر سونے پر مجبور تھے۔ اس بچی کا باپ بھی ایک کونے میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے بس ایک سرسری سی نظر ڈالی تھی اور باہر نکل گئی۔ مجھے بس اپنی والدہ کو تسلی دینی تھی۔ اس وقت 400 برف ہی برف تھی۔ میں کراچی سے یہاں آئی تھی، اور کراچی میں سردی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ میں اتنی سردی برداشت کرنے کی عادی نہیں تھی۔ مجھے موٹے کپڑوں میں سردی لگ رہی تھی۔ باہر 400 برف ہی برف تھی۔ میں نے اپنا موبائل آن کیا، لیکن سگنل اب بھی کم تھے۔ سامنے تقریباً 1 میل سے کچھ فاصلے پر لوگ موبائل پر بات کر رہے تھے۔ میں بھی اسی جانب جانے لگی، بار بار اپنا موبائل بھی دیکھ رہی تھی کہ جہاں سگنل پورے آئیں وہیں اپنی والدہ سے بات کر لوں۔ بمشکل ہی وہاں برف پر چل پا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد میں وہاں پہنچی تھی جہاں کچھ سگنل آ رہے تھے۔ میں نے اپنی والدہ کا نمبر ملایا۔ اس وقت میں سردی سے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میری والدہ نے فون اٹھایا۔ وہ واقعی ہی میرے لیے بے حد پریشان تھی۔ کہنے لگیں کہ خبریں سن کر ان کا دل دہل رہا تھا، اور سگنل نہ ہونے کی وجہ سے وہ میرے لیے پریشان تھی۔ میں ابھی امی سے بات کر ہی رہی تھی کہ برف باری تیز شروع ہو گئی۔ آنا فانا یوں لگا کہ برف کے گولے سر پر گرنے لگے ہوں۔ میں نے فون بند کیا اور کوٹ کی جیب میں ڈالا۔ میں تیز تیز قدم ہوٹل کی جانب بڑھانے لگی، لیکن اس برف باری کی شدت نے میرے اعصاب جمانے شروع کر دیے تھے۔ برف باری میں اس قدر شدت آ چکی تھی کہ میرے لیے چلنا محال ہو رہا تھا۔ اس پر تیز یخ بستا ہوا میرے چہرے کو جما رہی تھی۔ میں سانس بھی ٹھیک سے نہیں لے پا رہی تھی۔
میں اسی مشکل سے دو چار تھی کہ میرا پاؤں برف کے اندر ایسا دھسا کہ میں منہ کے بل گر گئی۔ مجھے لگا کہ برف کے نیچے سے زمین غائب ہو چکی ہو اور میں برف میں دھنسنے لگی ہوں۔ اس پل برف آسمان سے یوں برس رہی تھی کہ جیسے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ سردی کے مارے میں اٹھ نہیں پا رہی تھی، ہوا اس قدر تیز تھی کہ میں اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اٹھنے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام تھی۔ مجھے لگا کہ اب میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ میری سانسیں مجھے ڈوبتی ہوئی نہ محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ہوش سے غافل ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا پورا وجود آگ سے تپ رہا تھا، میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ میں درد کے مارے کراہ رہی تھی۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی تو اپنے ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ وہ بچی میرے پاس بیٹھی میرے ہاتھ دبا رہی تھی۔ سامنے صوفے پر اس کا باپ نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں مر چکی ہوں گی۔ مجھے کس نے بچایا تھا اور یہاں کیسے پہنچی تھی؟ میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ بچی اپنے والد کو پکارنے لگی، کہنے لگی، بابا آنٹی کو ہوش آ گیا۔ یہ سن کر وہ شخص کسی گہری سوچ سے باہر آیا تھا، پھر اٹھ کر میرے پاس آ گیا، مجھ سے میری خیریت پوچھنے لگا، کہنے لگا وہ مجھے باہر جاتے دیکھ چکا تھا، اس لیے جب برف کا طوفان شروع ہوا تو باہر نکل کر مجھے ڈھونڈنے لگا۔ جب میں اسے برف پر بے ہوش نظر آئی تو مجھے اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ اس کے بعد وہ خاموش سا ہو گیا تھا۔ میں اس کی مشکور تھی کہ اس نے میری زندگی بچا لی، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ اس دوران وہ میرے ساتھ کیا کر چکا تھا۔ مجھے 24 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا۔ میں ہاسپٹل میں بیٹھی اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ اس بچے کے نقوش بالکل اس بچی اور اس شخص جیسے تھے۔ وہ اسی کا بیٹا تھا۔ اس رات ہی اس نے میرے ساتھ گناہ کیا تھا، جب میں بے ہوش تھی، لیکن میں بے خبر تھی۔ اگلے ہی روز شام تک راستوں کو کافی حد تک صاف کر دیا گیا تھا۔ وہ شخص مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، بار بار یہی کہہ رہا تھا میں اس کی غلطی کو معاف کر دوں، کیونکہ وہ مجبور تھا۔ میں اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ میری جان بچانے کے لیے وہ مجھے برف سے اٹھا کر کمرے تک لایا تھا، اس لیے یہ بات کر رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر واپس جا چکا تھا۔ میں بھی چند دن بعد واپس لوٹ آئی تھی، کیونکہ جس قدر برف مری میں پڑ رہ چکی تھی، تعمیراتی کام رک چکے تھے۔ پھر عمران کے گھر والوں نے بھی شادی کی جلدی مچا دی تھی۔ 2 ماہ کیسے گزرے میں سمجھ ہی نہیں پائی، اور اب اس بچے کو دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ میں اس بچے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیا احسان فراموش شخص تھا۔ میں نے اسے پناہ دی تھی، اس کے بچی کو سنبھالا تھا، اور اس نے میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس سے بہتر تھا کہ مجھے مرنے دیتا، کیونکہ جو زندگی اس نے مجھے بخشی تھی میرے لیے موت سے بدتر تھی۔ گھر واپس آ کر میں نے اپنی والدہ کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کون ہے، کہاں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام کیا ہے، جس کے بچے کی میں ماں بن چکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ابھی میرا بچہ چند ماہ کا ہی ہوا تھا کہ میں نے اسے امی کے حوالے کر دیا اور خود جاب کرنے لگی۔ ایک بار گھر آئی تو سامنے اسی شخص کو اپنی والدہ کے پاس بیٹھے دیکھا تو دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی، خود بھی کچھ بکھری سی حالت میں تھا، شیب بھی بڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، اب بھی کسی مجرم کی طرح سے نظریں جھکا گیا تھا۔ میں نے اسے تنفر سے دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ اسے کچھ کہتی اس کی بیٹی میرے پاس آ کر مجھ سے لپٹ گئی، کہنے لگی، آنٹی میں آپ کو بہت مس کیا تھا، میں نے اور بابا نے آپ کو بہت ڈھونڈا، لیکن آپ نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ میں نے اس بچی کو کوئی جواب نہ دیا۔ میری والدہ میرے پاس آ گئیں، کہنے لگیں کہ اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، کب سے وہ ہماری تلاش میں تھا، آپ جا کر ہمیں تلاش کر پایا ہے، تم سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہے اور نکاح بھی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے یہ سن کر ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالی تھی اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نظریں جھکائے کسی مجرم کی طرح سے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میری زندگی برباد کر دی، اور اب تمہیں احساس ہوا ہے، اب مجھے تم سے کوئی تعلق قائم نہیں کرنا، اٹھاؤ اپنا بچہ اور نکل جاؤ میرے گھر سے باہر۔ یہ کہہ کے میں نم آنکھوں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے اندر کے سارے ضبط دم چڑھ چکے تھے، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عمران مجھے بے وفا سمجھ رہا ہوگا، جسے میں اپنے شخص کی وجہ سے شادی سے چند دن پہلے بنا بتائے چھوڑ آئی تھی، اس کی نظروں میں بے وفا ہو چکی تھی۔ وہ شخص میرے کمرے میں آ گیا، مجھ سے کہنے لگا، شفق ایک بار میری بات سن لیں، اگر آپ کو یہ لگے کہ میں غلط تھا تو بے شک جو چاہیں سزا دیں، میں اف نہیں کروں گا۔ آنکھیں اس کی بھی نم تھیں۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے آنسوؤں صاف کیے، اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا، جس رات وہ مجھے بے ہوشی کی حالت کمرے میں لایا تھا میں بالکل نیلی ہو چکی تھی، اس لیے میری زندگی کی بقا کا اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، ورنہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ یہ گناہ نہ کرتا۔ اس کے بعد وہ مجھے سچ بتائے جا چکا تھا، لیکن احساس جرم نے اسے چین نہیں لینے دیا، اس لیے وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا کراچی بھی آیا تھا،
لیکن وہاں معلوم ہوا کہ میری شادی ہونے والی ہے، اس لیے واپس چلا گیا۔ لیکن چند دن پہلے ہی اس نے مجھے اپنے دوست کے آفس میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمہارا ایک بیٹا ہے اور شوہر بیرون ملک میں ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا، اس لیے یہاں آ گیا۔ لیکن میری والدہ سے سچ جان کر اسے بہت دکھ ہوا کہ اس کی وجہ سے میں نے بہت اذیت سہی ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دو اور مجھ سے نکاح کر لو، میں باقی کی ساری زندگی اپنے جرم کا ازالہ کرتا رہوں گا، لیکن مجھے اس جرم کے احساس سے نجات دلا دو۔ شفق مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا تھا۔ وہ رو رہا تھا، ہاتھ جوڑے میرے سامنے ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ میں ہاں نہ کرتی تو اور کیا کرتی۔